قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی یو پی میں ایک جگہ چلا گیا, اندرا گڑھ اس کا نام ہے, وہاں میرا آنا جانا تھا. تو وہاں پر بندر بہت ہوا کرتے تھے اور وہاں پر بندروں کو مارنے کی پابندی تھی. لوگ پریشان تھے. وہ شام کو آتے تھے, برتن توڑتے تھے, برتن پھینکتے تھے, چاول وغیرہ سب کچھ وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے تھے. ادھر سے پابندی تھی. تو کسی طریقے سے انہوں نے ایک دن ایک محلے والوں نے مشورہ کیا, ہم روٹیاں بنائیں گے, روٹیوں میں زہر ڈال دیں گے, اوپر سلیب پر ہم ڈال دیں گے, وہ روٹیاں زہر آلودہ, یہ بندر کھا جائیں گے, مر جائیں گے, ہماری جان چھوٹ جائیں گے. اس قدر پریشان تھے وہ. ہزاروں کی تعداد میں ایک جھنڈ آ جاتا تھا اور ایک محلے پہ قابض ہو جاتا تھا اور بس تہس نہس کر کے چلے جاتے تھے. چنانچہ انہوں نے عورتوں کو جمع کیا, انہوں نے خوب ساری روٹیاں بنائی, آٹا لایا, روٹیاں بنائی اور ان میں بڑے احتیاط کے ساتھ زہر ملا دیا اور چھت پر بیٹھ گئے. اب عصر کے بعد سارے لوگ اکٹھے جمع ہو گئے, تماشا دیکھنے لگے, بندر آئیں گے, آج بندروں کا خاتمہ اور ہماری خوشی کا آغاز. چنانچہ بندر آ گئے, حسب معمول بندر آ گئے جیسے آتے ہیں. لیکن آج انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی اچانک, کہ پہلے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے روٹیاں نکالنی پڑتی تھی, آج تو پہلے سے ہی مہمان نوازی لگ رہی ہے. سارے چھتوں پہ جو ہے وہ روٹیاں بکھیری ہوئی ہے. تو ایک بندر نے بھی ہاتھ نہیں لگایا, 4-5 منٹ تک خاموش رہے اور واپس چلے گئے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سارا کام فیل ہو گیا, یہ تو واپس چلے گئے, تو کھایا ہی نہیں, کو شک ہو گیا. اب یہ باتوں ہی میں تھے تو فوراً 14 موٹے بندر آ گئے اور انہوں نے ان گول کر کے بیٹھ گئے. ایسا لگ رہا تھا جیسے گول میز کانفرنس شروع ہو گئی. ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اور روٹیاں توڑی. روٹیاں توڑنے کے بعد سب نے ایک ایک کر کے سونگا, چیخ ماری اور باہر نکلے واپس, پھر چلے گئے. اب تو ان کو پورا شک ہو گیا کہ انہوں نے کوئی خاص ٹیم بھیجی تھی, انہوں نے معائنہ کر دیا کہ اس میں زہر ہے, لہٰذا یہ ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے, تو یہ تو سب کے چلے گئے. اوہو, فرماتے ہیں کہ ابھی چند لمحے گزرے تھے, وہ اپنے ساتھ ایک سبز پتی والی ٹہنی لائے. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹہنی, سبز پتوں والی ٹہنی. وہ آئے اور جھنڈ لے کر آئے, ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک ٹکڑا اس ٹہنی کا کھاتے گئے. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں وہ روٹیاں کھائی, ایک کم بخت بھی نہیں مرا, ڈکار کر سب چلے گئے. اب سمجھ میں آیا, پہلے انہوں نے تشخیص کی, معائنہ کیا کہ اس میں زہر ہے, کوئی ٹیسٹ کرنے کہیں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہوئی ہے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ زہر کس میں ہے اور صحیح کیا ہے. اور اتنا ہی نہیں, مجھے ایسا ڈاکٹر دکھاؤ جو تمہیں کہہ دے کہ تم زہر کھاؤ, میں تجھے دوا دے دوں گا اور میں گارنٹی لیتا ہوں. انہوں نے زہر والی روٹیاں کھائی اور ساتھ میں تریاق لایا تھا, جو اس زہر کا خاتمہ کرنے والا تھا. وہ پودا ڈھونڈا اور ایسا کمال کا پودا کہ اس میں 100% یہ یقین تھا کہ اس سے مریں گے نہیں. روٹیاں بھی کھائی اور ایک بھی نے مارا. بتاؤ بھائی, ہم میں سے اتنا بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ اگر ڈاکٹری کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے, تو پھر بندر مجھ سے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, بہت اعلیٰ. غرض یہ کہ ان ضروریات زندگی, اس مخلوق کو, جو جاندار مخلوق ہے, اس کو زندگی کس طرح گزارنی ہے اس دنیا میں, اس کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ سب میں تقسیم کی ہے. وہ انسان میں بھی ہے, وہ چرندوں میں بھی ہے, وہ درندوں میں بھی ہے, وہ پرندوں میں بھی ہے, وہ بندروں میں بھی ہے, وہ سب میں ہے. یہ کمال کی چیز نہیں ہے. پھر کون سی چیز ہے وہ جو انسان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, جس کی وجہ سے انسان کو انسانیت کی معراج ملی ہے. وہ صرف اور صرف ایک صفت ہے, وہ علم الہی ہے.
یہ علم الہی صرف انسان کو بخشا گیا، یہ قرآن صرف انسان پہ نازل ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ صرف انسان پہ نازل ہوا ہے۔ اگر انسان کے پاس اور بطور خاص اس مسلمان کے پاس علم الہی نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات تو دور کی بات، مسلمان تو دور کی بات، انسان کہنے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ انسان یہ طبعی ہے جب اس کے پاس علم الہی ہو، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر وہ صفت ہو، اور وہ صفت کیا ہے؟ علم الہی۔ اگر کسی کے پاس یہ علم دین نہیں ہے، اس قرآن کا علم نہیں ہے، اس وحی کا علم نہیں ہے، تو پھر مسلمان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے۔